بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر اور تمام صالحین پر۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد سلیم طاہر، اور آپ دیکھ رہے ہیں 56 نیوز کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن۔ ناظرین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی شکر اور اللہ کی مہربانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان المبارک جو ہے نا وہ ہماری قسمت میں کیا۔ ناظرین کرام، اس رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہر مسلمان کا جو ہے وہ ایک ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور شیاطین کو اندر بند کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ بڑے خاص ہیں ہمارے لیے۔ مہمان سارے خاص ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک بڑی خاص میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ان کا ایک مذہبی سیاسی جماعت سے تعلق بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں میں اخلاقیات کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ محمد عباس انجم صاحب، ضلع شیخوپورہ کے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، میں عباس انجم صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور مختصر سا میں ان سے بات کروں گا کیونکہ آگے ٹائم بھی کچھ ایسا ہے۔ میں عباس انجم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عباس انجم صاحب، آپ عالم دین ہیں اور دین کو بڑی گہری نظر سے آپ دیکھتے ہیں اور معاشرے کے مسائل کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارے جو قائد ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کے ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ رمضان المبارک میں اور اس کورونا کی صورتحال میں ہماری شیخوپورہ کی عوام کو آپ، اور بلکہ پوری امت مسلمہ کو، آپ کیا درس دینا چاہتے ہیں اور ان کو کیا آپ تلقین کرنا چاہتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک میں اپنی زندگی کو کس طرح گزاریں؟ کیونکہ آج کل ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کو بار بار دھوئیں، تو اگر ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ آپ بار بار وضو کریں 5 وقت، تو ان جو ایسے ہمارے مسائل ہیں ان کے اوپر آپ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سلیم طاہر صاحب جنہوں نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا، اور یہ الحمدللہ اس طرح کے پروگرام وقت کی ضرورت ہے اصلاح معاشرہ کے نام سے، تاکہ آج کل ایک جو سلسلہ ہے میڈیا کا بڑا کردار ہے، اور یہ ماشاءاللہ اس پروگرام کو بڑے آسان طریقے سے لے کے چل رہے ہیں۔ میں ان کے چینل کے لیے اور ان کی پوری ٹیم کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ایسے ہی انہیں آگے اچھائی کے کاموں میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حباب وقار، جتنے بھی اس چینل کے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، یہ مہینہ رمضان مبارک کا بڑا برکتوں سے لبریز ہے، رحمتوں سے لبریز ہے۔ اس کی بڑی برکات ہیں، اتنی برکات ہیں اور اتنا یہ حمیت کا عمل ہے کہ سارا سال جو 11 مہینے ہیں جنت کو سجایا جاتا ہے، اور محض رمضان مبارک کے استقبال کے لیے، رمضان مبارک کا استقبال کرنے کے لیے، جو کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ مومنوں پر فرض کیا گیا ہے، ایمان والوں پر فرض کیا گیا ہے، بلا عذر کوئی بھی بندہ اس روزے کو نہ چھوڑے، کیونکہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اگر کوئی بندہ روزے کو ترک کر دیتا ہے تو وہ بعد میں ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو برائے کرم، برائے مہربانی، میرا امت مسلمہ کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ روزے کی پابندی کریں۔ رمضان مبارک ایک بہت اہمیت کا عمل مہینہ ہے، اس کا تعلق جو پچھلے 11 ماہ یا پچھلے زندگی کے ایام گزر گئے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہے، اور آنے والے زندگی کے ایام کے ساتھ بھی ہے، ماضی کے ساتھ بھی ہے، حال کے ساتھ بھی ہے، اور مستقبل کے ساتھ بھی ہے۔
مثلا نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی ذیشان ہے کہ جو بندہ اس ماہ مقدس کے روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے تراویحوں کی صورت میں، تو اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اور اس رمضان المبارک کے اندر چونکہ انسان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، تو اس ٹریننگ کے اندر نماز پنجگانہ کا انسان عادی بن جاتا ہے اور دیگر عبادت و ریاضت کا عادی بن جاتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے ساتھ گہرا تعلق ہے قرآن کا، چونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا اور اس مہینے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بنسبت دوسرے مہینوں کے قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ دیگر مہینوں کی بنسبت رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر یہ جو مہینہ اس طرح گزارتے ہیں ایک انسان کی عادت بن جاتی ہے اور آنے والے سال کے اندر بھی یہ کام آتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑا ماہ مقدس اہمیت کا عمل ہے۔ ناظرین سامعین، امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس کو ضائع نہ کریں، اس کو ضائع کرنے سے بہت کچھ ضائع ہو جائے گا اور اس کو پا لینے سے بہت کچھ حاصل ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ جناب عباس انجم صاحب۔ ناظرین اکرام، یہاں میں ایک بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آیا، کیونکہ تحریک لبیک اس پہ کافی کام کر رہی ہے، اور یہاں سب سے جو اہم بات ہے ناظرین آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، وہ یہ ہے کہ جو واقعی حقدار ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ ایسے شخص کو ڈھونڈو جو اپنی شرم اور حیا کی وجہ سے تمہارے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو میرا جناب عباس انجم صاحب سے یہ سوال ہے کہ تحریک لبیک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم لوگ حقداروں تک ہی ان کا حق پہنچاتے ہیں، تو آپ نے کس طرح کر کے اپنا ٹیم ورک جو اس کو بنایا ہوگا، اپنے ٹیم ورک کے اوپر تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کرے تاکہ اور لوگ بھی اس ٹیم ورک کو دیکھتے ہوئے اس طرح کا ٹیم ورک بنا سکے؟ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ آپ کس طریقے سے حقداروں کو ڈھونڈتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کے طریقہ کار ہے ورک کا۔ تو میں ایک تحریک لبیک پاکستان ضلع شیخوپورہ کا امیر ہونے کے ناطے اس حوالے سے میں الحمدللہ آسان طریقے سے ناظرین کو یہ بات سمجھا سکتا ہوں کہ شیخوپورہ کے اندر پی پی حلقہ جات 9 ہیں، اور الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان 9 پی پی حلقہ جات میں اپنا کام کر رہی ہے، اور نیچے یو سیز ہیں، اور یو سی سطح تک بھی ہماری جو باڈیاں ہیں ٹیم موجود ہے۔ تو لہٰذا جو محلے کے اندر رہتا ہوتا ہے اس انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے شب و روز کیسے ہیں، اس کے حالات و واقعات کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں۔ تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، چونکہ تحریک لبیک پاکستان ایک پوری منظم تنظیم ہے، تحریک ہے جس کی جڑیں الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر اور بیرون ملک میں بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ تو شیخوپورہ کے اندر یو سی سطح پر اور پھر وارڈ سطح پر احباب موجود ہیں جو قریب سے اپنے محلے کے اندر لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر دیکھنے کے بعد جو مستحق ہوتا ہے الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان، جس طرح کے پچھلے دنوں میں ہم نے کرونا کا مسئلہ چلا تو لوگوں کو الحمدللہ مستحقین تک راشن کا جو اہتمام تھا گھر گھر جا کر کریا ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے پہنچایا ہے۔ اور اس کے بعد ابھی تھیلیسیمیا کا جو مسئلہ چل رہا ہے، یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھیلیسیمیا کے بچوں کے خون کی کمی کا جو مسئلہ تھا، اس حوالے سے بھی جیسے ہی ہمارے ساتھ ایک ہاسپٹل والوں نے رابطہ کیا اور ہم نے خود بھی محسوس کیا کہ یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، تو الحمدللہ ہم نے اس میں بھی کام کیا ہے، اور آگے ابھی رمضان المبارک کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے لیے بھی پیکج مختلف حلقہ جات میں اور یو سی سطح پر الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ جی بہت شکریہ جناب عباس انجم صاحب۔ ناظرین کا ابھی عباس انجم صاحب ذکر فرما رہے تھے تھیلیسیمیا کے بچوں کا، تو الحمدللہ میں ہی وہ شخص ہوں جنہوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور میں ریکویسٹ کی کہ ایک تھیلیسیمیا کے بچے ان کے لیے تحریک لبیک اپنی کچھ خدمات پیش کرے، تو الحمدللہ انہوں نے لبیک کہا، اور ایک اچھی بلک میں کہ ان کا رمضان المبارک جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے گزر جائے، تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ ارینج کیا گیا۔ تو میں آخری سوال جناب علامہ عباس انجم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ
آپ اپنے ورکرز کو اور جو ان کے اہل محلہ ہیں، کیونکہ اصلاح جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، تو کس طرح کر کے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دکان میں جھاڑو مارا کوڑا باہر، گھر میں جھاڑو مارا کوڑا باہر، تو اسلام ہمیں صفائی کے معاملے میں اور رمضان المبارک میں اسپیشلی صفائی کا عوام کس طرح خیال رکھیں اور اس کے بارے میں احادیث مبارکہ کیا ہے؟ جی علماء صاحب۔ چلا جی، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ہے جو کہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو جو ہمارا اسلام ہے اس نے ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا حکم نہیں دیا بلکہ اسودگی پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ایک شخص تھا، وہ راستے میں جا رہا تھا تو سامنے درخت آیا اور وہ درخت لوگوں کی گزرگاہ پر تھا، تو جب اس نے دیکھا کہ اس سے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ گھر گیا اور اس نے کلاڑا لیا اور اس درخت کو کاٹ دیا۔ کاٹنے کے بعد تو لوگ وہاں سے آسانی سے گزرنا شروع ہو گئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے جو اس نے مخلوق کا بھلا کیا تو اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو احباب دیوکار، سامعین و ناظرین، میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اس طریقے سے، ہمارا اسلام یہی ہمیں درس دیتا ہے۔ ہمارے یہاں بڑی عجیب صورتحال ہے کہ ہم مطلب اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے دوسروں کی تکلیف کا یا ان کا خیال نہیں رکھتے۔ تو ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ مثلا یہ گھر کے اندر صفائی ستھرائی کا معاملہ ہے، کرنے کے بعد جو کوڑا وغیرہ ہوتا ہے وہ ہم چاہیے تو یہ تھا کہ ہم نے گھر سے نکالا ہے تو کہیں اور پھینکے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو اکثر احباب جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے نکال کر دوسروں کے گھر۔ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور صفائی کا جو اسلام نے ہمیں ایک نظریہ دیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ جو صفائی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں الطہور نصف الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کپڑے اچھے پہنتا ہوں، صفائی ستھرائی کا بڑا خیال رکھتا ہوں، کیا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا اپنی امت کے لیے، اپنی امت کی تعلیم کے لیے۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ مطلب یہ جو پاکیزگی ہے یہ ہمارا نصف ایمان ہے، اتنی دیر تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ظاہری صفائی کا ہم خیال رکھیں اور ایک اندرونی صفائی کا خیال رکھیں۔ یہاں پر ایک اور میں بڑی بات کرنا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اندرونی صفائی کے لیے ہمیں کسی شیخ کی ضرورت کی بے حد ضرورت ہے۔ شیخ کے پاس جانا چاہیے، وہ انشاءاللہ ہمارے قلب کو، ہمارے نفس کو صاف کریں گے۔ اور ظاہری صفائی ستھرائی کا ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ جس طرح آج کل کرونا وبا چل رہی ہے اور اس کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کا زیادہ سے زیادہ خیال کیا جائے، تو اس کا میں ناظرین سامعین کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بہترین اس کا طریقہ ہے، اتنا لمبا چوڑا مسئلہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ جب الحمدللہ آپ نماز پڑھیں گے، نماز سے پہلے وضو کریں گے، تو وہ جو ماہرین کہتے ہیں ایک تو وہ بھی ادا ہو جائے گا، اور دوسرا اس سے بڑھ کر جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس وضو کی برکت سے جو آزاد ہوئے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ گناہ پانی کے ذریعے دھل جاتے ہیں۔ اور پھر آگے الحمدللہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین جل مجد الکریم کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو اپنے رب سے چپکے سے کلام کرتا ہے۔ تو میں سامعین ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں، نماز کا خیال رکھیں، وضو سے الحمدللہ جو ماہرین کہتے ہیں وہ آسان طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر پہ میں دعا کرتا ہوں جناب ڈاکٹر سلیم طاہر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے جو معاملات ہیں اور جو پروگرام ہیں یہ کرتے رہیں اور اس کے اندر اللہ انہیں دعا عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ جناب۔ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ عباس انجم صاحب، ضلعی امیر شیخو پورہ۔ ناظرین اکرام، بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو کس طرح پسند فرماتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کے بارے میں کیا فرمایا۔ ہماری اخلاقیات بھی یہ ہے کہ ہم اپنا صاف کر کے دوسروں کا گندا نہ کریں، بلکہ ہم اپنی صفائی کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے بارے میں بڑا آپ کے فرمان ہے،
تو ناظرین کرام میں بہت زیادہ مشکور ہوں جناب حافظ عباس انجم صاحب کا کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمیں ٹائم دیا. ناظرین کرام کوئی پتہ نہیں کب اس زندگی کا خاتمہ ہو جائے. ہو سکتا ہے یہ رمضان المبارک جو ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. تو لہٰذا میں اور آپ سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان المبارک کی عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو علماء کرام ہمارے حق پر ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کی خاطر کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دن رات کامیابی عطا فرمائے اور اس کرونا وائرس سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. ناظرین کرام میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد سلیم طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن 56 نیوز کے ساتھ. تو نئے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.